انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں اور بہت زیادہ مضطرب ہیں، لیکن ہمارے حالات دیکھیں کس طرح کے ہیں، اور جن کے لیے وہ مانگ رہے ہیں ان کے حالات دیکھیں۔ پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں اور بہت زیادہ مضطرب ہے۔ مضطرب سے مراد جیسے کوئی شخص بے چینی میں ہو، اضطراب میں ہو، اور وہ ایسے کرا رہے تھے جیسے کوئی بیمار اپنی بیماری کی کیفیت میں کراتا ہے۔ یعنی ایک بیمار شخص ہے، وہ بیماری کے درد کی وجہ سے ایسی آوازیں، اس طرح کی آوازیں جو نکالتا ہے اسے کراہنا کہتے ہیں، اور محتاجوں کی طرح دعا کر رہے تھے۔ اب حضرت طاؤس وہیں کھڑے ہو گئے، یعنی انتظار کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا انتظار مکمل ہوا کہ حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا مکمل کی اور واپس آنے لگے، تو حضرت طاؤس نے ان سے بات کی، اور اس کا مفہوم کچھ یوں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مفہوم کچھ یوں تھا کہ آپ کو اتنا زیادہ رونے کی، اتنا جو ہے وہ پریشان ہونے کی، مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اب حضرت طاؤس نے 3 حوالے دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، یعنی آپ کو ان کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 3 یہ کہ اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائیں گے۔ اب ان تینوں باتوں کے جوابات حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں سے دیے۔ حوالے نوٹ کر کے آپ ان کے ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سنیے وہ کیا تھے۔ نمبر 1 پر انہوں نے فرمایا، اے طاؤس، قرآن مجید کی درج ذیل آیات سننے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میرا رسول کے انتصاب، یعنی جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، مجھے فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی حسب و نسب کام نہ آئے گا، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جس دن قیامت آئے گی اس دن کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، کوئی رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا نہیں بنے گا۔ ایک چیز۔ اب دوسرا حوالہ کیا دیا؟ دوسرا حوالہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے یعنی کہ متعلق دوسرا حوالہ انہوں نے فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ کہ اس دن کسی بھی شخص کی اس وقت تک سفارش نہیں ہو سکے گی کہ جب تک اللہ پاک اس سفارش کو سننے کے لیے راضی نہ ہو۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت کے حوالے سے فرمایا، اور جہاں تک اللہ کی رحمت کا تعلق ہے، اس صورت میں ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اب یہاں پر یہ حوالہ جات دینے سے کیا مراد تھی؟ انہوں نے قرآن مجید کے ذریعے ثابت کیا کہ جس راہ پر میں ہوں، تقوی پر، جس طرح میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ پاک سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوں، یہ بالکل درست ہے۔ پیارے مسلمانوں، لاپرواہی کی زندگی موت ہے، اسے موت ہی سمجھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار نہیں رہے، زندگی گزر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی۔ اچھا، اب ایک بڑی پتہ کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے اہل بیت اور پیارے اصحابہ کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں، اسلام اترا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے،
پیارے آقا پاک کتنا گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے کتنا روئے ہیں، اور ان کی آل کا آپ سن لیں، ان کے اصحاب کا سن لیں، اتنا روتے ہوتے تھے وہ قبر کا سن کر، موت کا سن کر، حساب کتاب کا سن کر۔ ہم لوگ وہ ہیں جو کہ ان کی شفاعت پہ، کہ ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں گے، ان کے ہم نیک عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے صدقے بے شک اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں معاف فرمائیں گے۔ کہ پیارے آقا نے جتنی قربانیاں دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، جب ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو اللہ پاک انہیں کے صدقے ہمیں معاف فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے حالات دیکھیں کس طرح کے، کہ جن پر دین اسلام اترا ہے وہ اور ان کے پیارے مضطرب ہیں، اضطراب میں ہیں، اللہ پاک سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، اور جن کے لیے وہ مانگ رہے ہیں ان کے حالات دیکھیں۔ اتنے زیادہ گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے اگر ایک پیغام کسی شخص نے کوئی 400-500 لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ کس طرح کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر اکٹھا کر کے پھر اس پیغام کو پہنچاتا تھا۔ اب گناہ اتنا تیزی سے بڑھ گیا ہے کہ آپ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں، ایک غلط بات آپ سے شیئر ہو گئی، اب وہ جتنے لوگوں تک گئی وہ جھوٹ جا رہا ہے، اگر غلط ہے تو وہ گناہ سے گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نیکی کا تو ہے، ٹھیک ہے، خیال رکھے، لیکن جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح جو انجانے میں جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو ہمیں بھی تو اپنے حالات جو ہے وہ ٹھیک کرنے چاہیے نا۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات ٹھیک کریں، کہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ کر راضی ہوں؟ ہم جو اتنے گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔